غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات پر حکومت راضی. قومی سلامتی پالیسی کی حتمی منظوری کیوں نہ ہو سکی؟ پالیسی میں ابھی بہت سی کمیاں باقی ہیں، وزیر اعظم کا اعتراف. سیکورٹی پلان میں طالبان سے مذاکرات کا ذکر نہیں. غیر ملکی طالبان کو ان کے ملک بھیجنے کی حکمت عملی. السلام علیکم، میں ہوں ناصر بشفتائی. NBC آن ایئر میں آج کے پروگرام کے خلاصہ میں نے بتایا ہے آپ کو، ساتھ ساتھ اور بھی خبریں ہیں جو چل رہی ہیں. خاص طور سے شاہد اللہ شاہد کا ایک بیان بھی ہے جو انہوں نے مذاکرات کے بارے میں دیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آپ کو، ڈسکس کریں گے اپنے ایکسپرٹ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ہم بات کریں گے آج خالصتاً اس موضوع پر کہ طالبان کے ساتھ حکومت پاکستان کس طرح کے تعلقات رکھنا چاہتی ہے نہیں رکھنا چاہتی. مذاکرات کریں گے یا جنگ کریں گے، یا پہلے مذاکرات کی بات ہوگی اور اس کے بعد جنگ کا آپشن سامنے آئے گا. خود طالبان کیا کہہ رہے ہیں. اور آج کے واقعے کے بعد جو کہ بنوں کے بعد آج پنڈی کے معروف علاقے میں آرے بازار میں رائل آرٹلری بازار میں جو دھماکہ ہوا، اس پہ لوگ شہید ہوئے، اس میں سویلین بھی تھے، اس میں فوجی بھی تھے اور اس پہ طلبہ بھی تھے. اس کے بعد کابینہ کا بھی بیان سامنے آتا ہے اور کابینہ کہتی ہے کہ اس نے اس اینٹی ٹیرر پالیسی یا نیشنل سیکورٹی پالیسی پر غور کیا جو کہ چودھری نثار نے پیش کی کسی حد تک، اور جس کی تفصیلات سیکرٹری داخلہ نے، اور اس کے بعد اس کو منظور نہیں کیا گیا بلکہ اس پر منظوری مؤخر کر دی گئی. پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ اس پہ بڑی کمی ہے اور بہت کچھ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، مزید اس پہ جانچ ہونی چاہیے. میں پہلے آپ کو رپورٹ دکھاؤں گا خالد جمیل کی، کہ میں اپنے ایکسپرٹ کے پاس جاؤں. میرے ساتھ آج موجود رہیں گی جناب ہما بقائی صاحبہ، ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. میرے ساتھ موجود رہیں گے رستم شاہ میمن صاحب، اور میرے ساتھ موجود رہیں گے جنرل عبدالقیوم صاحب. میں ان تینوں صاحب سے بات کروں گا اس صورتحال پر، لیکن پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں ہم خالد جمیل کی امن و عامہ کے گمبھیر مسائل اور حکومت کے قومی سلامتی کا ویژن. دہشت گردی کی حالیہ لہر کے حالات میں نئی قومی سلامتی پالیسی کے لیے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا. سیکیورٹی پالیسی کے مؤثر نفاذ کے لیے کابینہ ارکان کی تجاویز لینے اور آئندہ اجلاس رواں ہفتے ہی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعظم کا ملکی حالات پر کچھ برہم ہوتے ہوئے کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کی کوششیں ملک کی بقا کے لیے اہم ہیں. سیاسی مخالفین صرف حکومت پر تیر نہ چلائیں. وزیر داخلہ چودھری نثار نے سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی اور نئی داخلی سلامتی پالیسی بھی پیش کی. انہوں نے بتایا کہ طالبان کے کچھ گروپ مذاکرات پر آمادہ ہو چکے ہیں. کابینہ میں مذاکرات یا آپریشن سے متعلق آپشن بھی زیر غور آئے. بات چیت تو ایک آپشن ہے جس کو لایا گیا ہے کہ یہ راستہ بھی اختیار کریا جائے، لیکن بات چیت کن سے کی جائے کہ جو پاکستان کی اسٹیٹ کے مطابق عمل درآمد کریں، اپنا اسلحہ پھینکیں، تو ان سے بات چیت کی جائے. نئی سیکورٹی پالیسی میں سرحدی نظام کو مزید مؤثر اور سیٹلائٹ سے نگرانی کی تجاویز شامل ہیں. انسداد دہشت گردی اتھارٹی نیکٹا کے زیر انتظام تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کا مشترکہ ڈائریکٹریٹ، ایئر ونگ سہولت والی ریپڈ رسپانس فورس تشکیل دینے کی بھی تجویز ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے لیس ہوں گے. بڑے شہروں میں داخلے کی نگرانی کا مؤثر نظام ہوگا. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی اور معیشت پر پاکستان کا مفاد پیش نظر ہے. سیاسی مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سلامتی اور معیشت کا مفاد سامنے رکھیں گے. اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. بہرحال انہیں رٹ قائم کرنی چاہیے، اور اس حکومت کو 8 ماہ ہو چکے ہیں. اب تک کنفیوزنگ کی ایک صورتحال ہے کہ آپ بات چیت کے
हवाले से और इस खौफ से कि एक्शन न लेना जाए क्योंकि बातचीत ख़त्म ना हो जाए हमारी या उनके इम्कानात ख़त्म ना हो जाए। काबीना में वजारत दाखिला को कहा गया कि जल्दी इंसदाद दहशतगर्दी की मजीद अदालतें कायम और इस्तिखासा वकला मुकर्रर करे। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कानून को जल्द नाफिज कराने के लिए वजारत दाखिला को टास्क भी दिया गया। प्रोग्राम NBC ऑन एयर के लिए खालिद जमील, इस्लामाबाद। अब तक ये रिपोर्ट आपने सुनी। मैं इस पर दो बातों का इजाफा कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर ने इस रिपोर्ट को डेफर कर दिया है। इसमें इजाफों कहा है, इसमें कहा है कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दाम की ज़रूरत है, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि दहशत का मुकाबला करने के लिए तैयारी की भी ज़रूरत है। मैं जाऊँगा सीधा रुस्तम शाह मेमन साहब के पास, उनको जल्दी तशरीफ़ ले जानी है। मेमन साहब, आप बताइएगा कि आपने जो ये ख़त-ओ-ख़ाल देखे हैं, सुने हैं पॉइंटर्स, इससे क्या नतीजा अख्ज़ कर रहे हैं? इसमें कुछ दम है या ये बस कहने को है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो ज़रूरत है और जो चैलेंज से हमने निपटना है, ये पॉलिसी या इसके जो ख़त-ओ-ख़ाल सामने आ रहे हैं, ये बहुत दूर की बात है कि को हल किया जाए। हम मसले का जो रूट काज है उसको हम एड्रेस नहीं करते, ना आइडेंटिफाई करते हैं, ना एड्रेस करते हैं। सिस्टम को हम बेहतर नहीं कर सकते। हम कभी कहते हैं बॉर्डर की निगरानी सख्त कर दी जाए, कभी कहते हैं कि 80 अरब रुपए मजीद दिए जाएं, इक्विपमेंट दिया जाए, आलात दिए जाएं। इन चीज़ों से कुछ मामूली सी मदद तो मिलती है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो अमन कायम करने के लिए आपको इदारों की मजबूती की ज़रूरत है, इदारों को फाल बनाने की ज़रूरत है, सिस्टम्स को आपने रीऑर्गनाइज करने की ज़रूरत है। जो रूट कॉज है मसले का, जिसकी वजह से लोग एलियनेट हो गए हैं, वही लोग जो कल तक पाकिस्तान के वफादार शहरी थे, आज पाकिस्तान की रियासत पे हमले कर रहे हैं। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई, उस रूट कॉज को आप एड्रेस करें। आप आगे बढ़ के इस मसले का हल निकालें। आप बोल्ड, अनपॉपुलर बोल्ड फैसले कर लें। ये फैसले करने का वक्त है। ये मैं समझता हूँ कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वगैरह का वक्त नहीं है। कैसे फैसले करना? सिचुएशन हुकूमत के, आप कैसे फैसले चाहते हैं? देखिए, हुकूमत सब सूरत हाल हुकूमत के सामने है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, मीडिया में इस पर बहस भी हो चुकी है, मसाइल हुकूमत के सामने हैं, लोगों से रवाबित का मसला भी हुकूमत के सामने है, लेकिन फैसले करने में जो क्लैरिटी है, जो डिटर्मिनेशन है, जो रिजॉल्व है, जो स्ट्रेटेजी है, वो सामने नजर नहीं आ रही। जब तक ये चीजें नहीं होंगे, जब तक आपके पास एक स्ट्रेटेजी नहीं होगी, और जब तक आप उन लोगों को नॉमिनेट नहीं करेंगे जिनकी वहां पे रिस्पेक्ट हो, जिन पे भरोसा किया जा सके, और जब तक हुकूमत ये तासुर नहीं देगी कि वो सारे स्टेक होल्डर एक पेज पर हैं और जो भी फैसले होंगे हुकूमत में इतनी सलाहियत मौजूद है कि उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करा सके, ताकि लोगों के शुबहात और शकूक दूर हो जाएं, ये चीजें करने की हैं। जो 2-3 बड़े बड़े मसले पेश आने वाले हैं, जिनमें एक कैदियों का मसला है, एक फॉरेन मिलिटेंट्स का मसला है, एक जो फौज का वहां से मरहलावार इनखला का मसला है, ट्राइब्समैन वहाँ ट्राइबल एरिया में जो सिस्टम बहाल करने का मसला है, और जो सेटल एरिया में भी जो सिस्टम बहाल करने का मसला है। जो पहले निज़ाम था, जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थे 2002 के से पहले, जिसको परवेज मुशर्रफ ने डिसमेंटल कर दिए थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निज़ाम है, जैसे पॉलिटिकल एजेंट और मलकों का निज़ाम है, उन निज़ाम को, उन सिस्टम्स को आपने दोबारा रीसेलेक्ट करना होगा। अवाम से आपने राब्ते करने होंगे। ट्राइबल एरिया में आपने जो 16 लाख लोग वहां से बाहर गए हैं, उनको वहां फैसिलिटेट करना होगा, उनकी वहां पे दोबारा आबादी को। तो मैं समझता हूँ कि जो मसाइल हैं वो तो आपके सामने हैं। अब उनका हल जो है वो हुकूमत ने निकालने, फैसले तो हुकूमत ने करने हैं। ये बंदूक किसी और के कंधे पे नहीं चलाई जा सकती। गुड, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब हमारे साथ रहने का, हमें गाइड करने का। मैं जाऊँगा कईम साहब की तरफ। कईम साहब, आपने सुना मेमन साहब क्या कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा इजहार करें अपनी हुकूमत के रिट का, और आप फैसले करें। फैसले आपने करने, मेमन साहब कहते हैं किसी और के कंधे पर बंदूक के ना चलाएं। जी बिल्कुल ठीक है। मेमन साहब ये कहते हैं जो हुकूमत वक्त होती है उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत इसको मुकम्मल तौर पे ओन करती है कि ये मसाइल हमने हल करने हैं, चूँकि हुकूमत का अवाम ने हुकूमत करने को उनको मैंडेट दिया है। देखें, ये जो मसला है ना, ये फाटा का और ये मिलिटेंसी का, इसकी 3 डायमेंशंस हैं। पहले हमें इसको डायग्नोज करना चाहिए कि है क्या। इसकी एक तो इंटरनल है
کہ فوٹا کا ایریا فار اے پرولانگڈ پیریڈ، یعنی جب سے پاکستان بنا، اگنور رہا، نہ تعلیم ہے، نہ صنعت ہے، نہ اکانومی کی طرف دھیان ہے، روڈ نیٹ ورک امپروو نہیں ہوا ہے، ایجوکیشن، پانی کے مسائل. سر پالیسی کی بات، پالیسی پہ سر پالیسی پہ آئیے. یہ ہم آپ سے باتیں بہت سیکھ چکے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور اس کے علاوہ میں پالیسی پہ آ جاتا ہوں، 1 منٹ مجھے دے دیں. میں کہہ رہا ہوں دوسری بات ہے ریجنل، کہ آپ کی یہ ڈیورنٹ لائن کے اوپر ایتھنیکلی اوور لیپنگ ہے اور اس کے مسائل ہے، ریفیوجیز کا مسئلہ تھا، اور ساتھ ہی پھر انٹرنیشنل ہے یہ جو گریٹ گیم کے چکر کے اندر فوجیں یہاں پہنچ کی سینٹرل ایشین ریپبلکس کے جو ذخائر ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ابھی اس کی جو آپ پالیسی کی بات کرتے ہیں نا، رسپانس کی، وہ بھی ان تینوں چیزوں سے ریلیٹڈ ہوگی. آپ کی اس کی بھی 3 ڈائمنشنز ہیں. ایک تو ڈومیسٹک ہے کہ آپ رول آف لا کی بات کریں، آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی کیا ایلینیشن ہے، ان کے زخم جو ہیں تو ان کی وجوہات کیا تھی، ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے لیے مذاکرات کی پوری قوم نے اکٹھا ہو کے یہ فیصلہ کیا. دوسرا ریجنل ہے کہ آپ افغانستان اور انڈیا کے ساتھ سفارتی سطح کے اوپر اپنے روابط کو بڑھائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو بیرونی مداخلت ہے اس کو ختم کریں. اور کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کرنے. مجھے اجازت دیجیے گا میں ہما سے بات کروں. ہما، آپ نے پالیسی، ایسی پالیسی ہے؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ پالیسی کے پیچھے چھپنے کا، اے پی سی کے پیچھے چھپنے کا، کیبنٹ سے مشاورت کرنے کے پیچھے چھپنے کا وقت گزر چکا. اس حکومت کو مینڈیٹ ملا تھا، اس مینڈیٹ کے بعد اے پی سی بھی ہو گئی، اس کے بعد جو فیصلے ہوئے، اس کے بعد جو اس کے نتائج نکلے، وہ میرے اور آپ کے سامنے. اب مجھے اور آپ کو یہ نہیں سننا کہ پالیسی تشکیل کی گئی ہے، مجھے اور آپ کو یہ سننا ہے کہ گراؤنڈ پر کیا پروگریس ہوئی ہے، تاکہ جب میں گھر سے نکلوں تو میں اپنے آپ کو محفوظ فیل کروں. یہ میرا کنسرن ہے. میرا یہ کنسرن ہرگز نہیں ہے کہ کتنی عمدہ پالیسی کی تشکیل کی جائے جس میں ٹیکنالوجیکل سرویلنس کی بات ہو، نفری بڑھانے کی بات ہو، پیسے دینے کی بات ہو. یہ باتیں تو ہم سن کر ہمارے کان پک گئے اور تھک گئے. اور بالکل جس طرح پچھلی حکومت میں یہ ہوتا تھا کہ رحمان ملک صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ جی ہم نے 6 ہفتے پہلے یا 6 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ فلاں اٹیک ہونے والا ہے، بالکل اسی طرح کا سٹیٹمنٹ آج آیا وزیر داخلہ کا کہ جی ہم نے تو انفارم کر دیا تھا کہ یہ نازک تنصیبات پہ بھی حملے ہو سکتے ہیں اور جیلوں پہ بھی حملے ہو سکتے ہیں. بھئی آپ نے انفارم کر دیا تھا، آپ کے پاس انٹیلیجنس تھی، تو اس انٹیلیجنس کے اوپر گراؤنڈ پہ کوئی موومنٹ کیوں نہیں ہوئی؟ میرا تو صرف واحد چھوٹا سا ایک یہ سوال ہے. میں جس پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو سے بات کرتی ہوں، آیا اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، وہ پولیٹیکل سکورنگ تو کرتا ہے، وہ یہ تو کہتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا اور ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وقت یہ آ گیا کہ کم از کم جس جماعت کو ملک نے مینڈیٹ دیا، عوام نے مینڈیٹ دیا، وہ اپنے اندر اتنی ہمت لائے کہ وہ گراؤنڈ پر کچھ ایسا کرے کہ مجھے اور آپ کو یہ نظر آئے کہ ہم محفوظ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے تو تقریباً ایسا لگتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ہم سے، ہماری سائیکی سے اور ہماری حکومت کا فیصلہ نہ کرنے کی اس سے کھیل رہے ہیں. انہوں نے کل بنو پہ شدید ترین حملہ کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ ایکٹ انپنشڈ نہیں جائے گا، اس کا ریاکشن آئے گا. میرالی میں ملٹری نے ریاکٹ کیا، انہوں نے پھر پنڈی میں حملہ کیا. یہ اس صورتحال میں اور آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ غیر معمولی حالات ہیں اور غیر معمولی طریقہ کار چاہیے، یا ہم گراؤنڈ پہ کوئی پروگریس لیں گے، گراؤنڈ پہ کوئی سٹیپس لیں گے. ٹھیک. جنرل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جواب میں بریک مجھے اس کے بعد لینا ہے، کہ سیکورٹی پلان کو آج منظوری کیوں نہیں مل سکی؟ دیکھیں سیکیورٹی پلان کے اوپر بہت سی ڈسکشن ہوئی اور اس کے اندر بہت سے اور پوائنٹس آئے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں ڈاکٹر ہمانٹ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پبلک تو ریزلٹس دیکھنا چاہتی ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اس کمپلیکیٹڈ ایشوز کے اندر اور کتنے لنکیجز ہیں، اور آپ اس کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے بیرونی سچویشن کے ساتھ بھی. تو دیٹ از واٹ وی آر سیئنگ کہ جو عمل، یعنی اگر انہوں نے ہمارے ایف سی کے اوپر اٹیک کیا اور اس کے اوپر یہاں آ کے راولپنڈی کے اندر بھی یہ اٹیک ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کل اگر تو ویزیبل اینیمی ہو آپ کے سامنے جس نے آپ کے اوپر اٹیک کیا تو آپ اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں.
یہ آپ کے اپنے ملک کی ایک سچویشن ہے جس کے اندر دشمن جو ہے وہ بھیس بدل کے نارمل لوگوں کے اندر چھپا ہوا ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں کہ چودھری صاحب کا بیان بھی یہی ہے. آپ ایئر اٹیک کرنا چاہتے ہیں یا آپ ٹینک فائر کرنا چاہتے ہیں. ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, اگر یہ ویزیبل اینیمی نہیں ہے تو سندھ حکومت نے ایف آئی آر میں نام کس کے لکھوائے اور آج کس کے سر پر پیسے اناؤنس کیے ہیں؟ جنرل صاحب, اور اگر یہ ویزیبل اینیمی نہیں تھا تو بیت اللہ محسود کے سر پر اسٹیٹ آف پاکستان نے پیسے کیوں لگائے تھے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ بیت اللہ مسعود نے جو کچھ کیا اس کا اس نے مزہ چکھ لیا, لیکن بیت اللہ مسعود ہو یا حکیم اللہ مسعود ہو یا بھی فضل اللہ ہے, یہ لوگ کر کے تو اس کے بعد یہ چھپے ہوئے ہائیڈز میں ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا, مجھے بریک لینا ہے اس وقت. جیسا مجھے بریک لینا ہے, بریک میں آپ کے پاس ہی واپس آؤں گا اسی سوال کے ساتھ کہ انویزیبل کون ہے. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں طالبان سے مذاکرات کے بارے میں. جنرل صاحب کا اپنا ایک انداز ہے اور ہما بقائی کا اپنی ایک دلیل ہے. میرے پاس اس وقت جو کاغذ ہاتھ میں ہے یہ تحریک طالبان کا بیان ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے چلا ہے مختلف. انہوں نے کہا ہے مذاکرات کے بارے میں, اس مذاکرات کے حوالے سے شاہد اللہ شاہد صاحب کا بیان ہے کہ نواز حکومت مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف طالبان سے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اور دوسری جانب ملک میں اسلام سے محبت کرنے والوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا ایک طرف بے گناہوں کو غائب کرایا جا رہا ہے تو دوسری طرف طالبان کے خیر خواہوں کو چن چن کر پکڑ کر قتل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں لیکن باطل نظام بہت اپنی تیاریوں سے موجود ہے. انہوں نے تسلیم کیا کہ بنو میں اور آج جے ایچ کیو کے قریب بازار میں فوج پر حملے کی منصوبہ بندی طالبان نے کی تھی اور اس پر عمل درآمد غازی فورس نے کرایا ہے. میں جنرل صاحب سے پوچھوں گا, جنرل صاحب ان بیانات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے راستہ موجود ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں, مذاکرات کا راستہ تو بالکل بند نہیں ہوتا اور ہمیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ فیس لیس اینیمی, وہ کہہ رہے ہیں آپ ڈھونگ کر رہے ہیں سر کہ بیت اللہ سر آپ ڈھونگ کر رہے ہیں. بیت اللہ مر گیا. جی میری بات سن لینا. میں کہہ رہا ہوں کہ بیت اللہ ختم ہوا تو مسائل حل نہیں ہوئے. آپ حکیم اللہ ختم ہوا تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوئے. ابھی فضل اللہ بھی پتہ نہیں ادھر ہے یا ادھر ہے, اگر اس کو بھی پکڑ کے مار دیں گے تو مسائل نہیں. آپ کو مسائل کی تہ پہ جانا ہوگا. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے لنکیجز کیا ہیں, ملک کے اندر کیا ہیں, ملک کے باہر کیا ہیں, اور ان کے ساتھ جو مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں یہ انہوں نے انیشیٹ بھی کی تھی. اس کو بھی دیکھا جائے جو کرنا چاہتے ہیں, اور جو نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے اسٹریٹجی بنے. دیٹ از وائی یہ پالیسی آئی کہ آپ کی یونیفائیڈ ایک انٹیلیجنس کا سیٹ اپ ہونا چاہیے, آپ کا ڈائریکٹریٹ ہونا چاہیے, آپ کی ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس ہونی چاہیے, جس کے لیے کام اور اسی جو آپ کے پاس سٹرکچر موجود ہے اسی کو ڈیولپ کر کے مور پوٹنٹ اور ایفیکٹو بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کہتے ہیں آپ پنڈی میں جس بندے نے دھماکہ کیا اس کا فیس کسی کو پتہ ہے, جو پڑتا چلتا پھرتا گلیوں میں آیا ہوگا تو وہ پاکستانی ہوگا, پاکستانی لباس کے اندر ہوگا, اس نے سوسائڈل وہ کی ہے. پوری دنیا کے اندر یہ حالیہ تاریخ میں آپ اتنے سوسائیڈل اٹیکس کی ایگزامپل نہیں پیش کرتے جو ابھی پاکستان کنفرنٹ کر رہا ہے. تو اس مشکل سچویشن کو ہینڈل کرنا اس طرح آسان نہیں کہ 6 مہینوں میں ایک حکومت آئے اور فوری طور پہ کرے. لوگوں کو ریزلٹس چاہیے اور ریزلٹس دینے چاہیے. اور میں آپ کو سناؤں گا جنرل طلعت مسعود کی گفتگو, چھوٹی سی مختصر. جاؤں گا میں ہما کے پاس. جنرل صاحب کیا کہتے ہیں, بات چیت کس سے ہونی چاہیے, کیسے ہونی چاہیے؟ ایک تو کسی ایک گروپ کا تمام گروپس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کون سے گروپ سے بات ہو رہی ہے. اگر وہ گروپس جو ہیں بات چیت کر کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں تو ان سے کوئی حرج نہیں ہے بات کرنے کا. جی ڈاکٹر ہما بقائی بتائیے گا کہ آپ جنرل طلعت مسعود کی گفتگو اور جنرل قیوم کی گفتگو میں کیا فرق تلاش کر رہی ہیں؟ دیکھیے, جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو گفتگو کی آپشن تو اس وقت بھی شاید ہوتی ہے. وہ ایک
ایک آپشن ہمیشہ ایک جنگ کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں، ایونچولی بات چیت کی طرف آئیں گے. سوال اس وقت یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو آپ نے اعلانیہ جو آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا وہ تو اعلان جنگ ہے. انہوں نے کہا کہ جو آپ کر رہے ہیں ہم سے گفتگو وہ تو جھوٹ ہے اور وہ ڈھونگ ہے، لہٰذا ہم جس طرح کے حملے کر رہے ہیں اس طرح کے حملے جاری رکھیں گے. تو ہماری مطلب یہ دو جنرلز ہیں جنہوں نے ابھی بات کی ہے، انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اگر اعلان جنگ ہوا ہے تو انہیں میدان جنگ میں کم از کم اتنا ہمیں ضرور ڈیفیٹ دینی ہے کہ پھر ہم برابر کے فریقین کے طور پہ گفتگو کریں. اس وقت تو ہم کمزور فریق کے طور پر سامنے آ رہے ہیں نا. وہ طاقتور فریق ہے جو نان سٹیٹ ایکٹر ہے، وہ ہم پر حملے کر رہا ہے اور ٹرمز آف انگیجمنٹ وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. یا تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اس نیگوسیشن میں وہ پاورفل فریق ہے اور ہم کمزور فریق ہیں. اور ہم جو سٹیٹ ہیں، جو ہم 6th لارجسٹ ملٹری ہمارے پاس ہے، ہم جو ہیں اس گفت و شنید میں کمزور فریق ہیں. خواجہ آصف صاحب نے آج فرمایا کہ ہم ان سے بلیک میل نہیں ہوں گے اور یہ دہشت گرد ہمیں ڈرا نہیں سکتے. تو بھائی ہمیں کچھ گراؤنڈ پر کر دکھائیے نا تاکہ مجھے بھی تقویت ملے، مجھے بھی کانفیڈنس ہو کہ ریاست بلیک میل نہیں ہو رہی اور ریاست ان سے اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتی اور ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی. میں تو صرف یہ گزارش کر رہی ہوں نا کہ مجھے کوئی ایسا اقدام نظر آئے جہاں میرا کانفیڈنس ریسٹور ہو اپنی فوج پر، اپنی ریاست پر، اپنی حکومت پر، کہ وہ ان عناصر پر جو میرے بچوں پر، میرے محلوں میں میری افواج پر حملہ کرتے ہیں ان سے وہ برسر آزما ہو سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ گفتگو کیجئے، ٹیکنالوجی استعمال کیجئے، سرویلنس کیجئے، نفری بڑھائیے، جو مرضی کیجئے، لیکن میرا یہ کانفیڈنس ریسٹور کر دیجئے. جی جنرل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عما کی ایک اپنی ویو پوائنٹ ہے، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست کے مقابلے میں گوریلا فورس بالکل جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. ریاست کو کبھی بھی یہ شکست نہیں دے سکتے. یہاں انسرجنسی پورے ملک میں پھیلی ہوتی ہے اور پوری پاپولیشن ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہاں بھی مسائل ہوتے ہیں. ان کے ساتھ تو پاپولر سپورٹ ہے ہی کو نہیں. پورا پاکستان کے ایک کونے پہ فاٹا کے کچھ علاقوں کے اندر وہ لوگ ہیں اور وہ بھی کیپٹیو ہیں جو پاپولیشن کے لوگ ہیں. تو اس لیے ان دی لانگ رن ریاستی سرخرو ہوگی. آپ کو صرف یہ ہے کہ ایک طریقے کے ساتھ آگے چلنا ہے. اور آپ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کی فوج کو آپ کیسے استعمال کریں. طاقت کا استعمال آپ محلوں کے اب پہلے ہی تقریباً یعنی 32 لاکھ ہمارے پاس ریفیوجیز آئے ہوئے تھے، ابھی بھی 16 لاکھ لوگ وہاں ڈسپلیسڈ ہیں. آپ اگر ایک اور لوکیلٹی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تو وہاں اور لوگ کو لیٹرل ڈیمیج ہوگا. یہ فوج کا جو ہے انسٹرومنٹ یہ بلنٹ انسٹرومنٹ ہے. تو اس لیے آپ کو ترتیب سے چلنا ہے اور اس کے اوپر حکومت کے اندر بالکل ایبسولوٹلی وہ کنونسڈ ہیں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے جو ہم نے لینا ہے. اور اس کے اوپر ان کے ویژن میں کوئی کسی قسم کا تضاد نہیں ہے کہ مذاکرات انہی سے ہوں گے جو وہ کریں گے. یہ جو آپ پڑھ کے بیان سنا رہے ہیں، اگر ان کی یہ سوچ ہے اور یہ اس طرح، اور واقعی یہ کرمنل لوگ ہیں، انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی ہیں. ان میں سے جو گروپ بات کرے گا اس سے بات ہوگی، جو بات نہیں کرے گا ادھر سے ڈی انڈکشن ہوگی امریکن فورسز کی، وہاں سے ان کی آرٹری سیور ہو جائیں گی، ان کی جو سپلائی لائنز ختم ہوں گی. میں بالکل میں آپ کو چاہوں گی، بالکل آپ کو ٹائم ملے گا. مجھے ایک بریک لینے دیجیے گا، مجھے ایک بریک لینے دیجیے. میں ہما آپ کے پاس آتا ہوں، آپ جواب دیجیے گا. بریک پہ جاتے ہیں. پروگرام کے آخر سے میں خوش آمدید جناب. میں جاؤں گا سیدھا ڈاکٹر ہما بقائی کی طرف، جو بتا رہی تھی ان کی بات کٹ گئی تھی، جواب دے رہی تھی جنرل قیوم صاحب کا. جی ڈاکٹر ہما. دیکھیے، میں ابھی کوئٹہ کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی تھی، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، کہ وہاں کچھ طالبان کے جو لیڈرز تھے ان کو مار دیا گیا. اور اس کے بعد اس کے حوالے سے افغان انٹیلیجنس نے کہا کہ جی پاکستان انٹیلیجنس نے اس کو مار دیا، پاکستانی انٹیلیجنس نے کہا کہ جی افغان انٹیلیجنس نے ان کو مار دیا. اور فاٹا کے ایک ریسرچر ہے، انہوں نے کہا ان دونوں کے پاس وجہ موجود ہے کہ یہ جھوٹ بولے.
یہ ایشو اتنا کمپلیکس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ کہ پیس لابیز اگر طالبان کے درمیان موجود ہیں تو وہ آپس میں ان کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ جنگ جاری رہے. اور میں ایک اور گزارش کر دوں, انہوں نے اپنے اعلانیے میں کہا ہے کہ وہ نفاذ شریعت چاہتے ہیں. یہ نفاذ شریعت یا اسلام کے پرچار کی جنگ نہیں ہے, یہ حصول اقتدار کی جنگ ہے. کیونکہ آپ کسی سے پوچھ لیجئے, ٹرائبل ایریاز میں ان کو اسلام سے زیادہ اپنی ٹریڈیشنز اور اپنا کلچر اور اپنا قبائلی طریقہ کار عزیز ہوتا ہے. تو یہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں, شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, یہ پاکستان کا جو عام عوام ہے جو یہ سن کر ان کے طریقہ کار کو کویسچن نہیں کرتا, ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. ہمیں اس نیریٹو کے بارے میں بہت غور سے دیکھنا اور سوچنا چاہیے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے. یہ اسلام کی جنگ نہ کبھی تھی نہ کبھی ہے, یہ حصول اقتدار کی جنگ ہے. وہ اقتدار پر قابض ہونا چاہتے ہیں, میرے اور آپ کی طریقہ زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے پاس طاقت ہو. یہ اس کے لیے یہ جنگ ہے اور ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح رسپونڈ کرنا ہے. رائٹ. جل صاحب, ایک بات اور بھی آئی ہے آج کی میٹنگ کے بعد کہ جہادی تنظیموں کو, اداروں کو قومی دھارے میں آپ لے کر آئیں گے, یہ کس طرح ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات ہے, ڈاکٹر عما بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. ریلیجس جو انسرجنسی یا ٹیررزم ہے وہ کبھی بھی اتنے سسٹین نہیں کر سکتا, اور یہ اقتدار کی جنگ ہے, یہ بلیک میلنگ کی جنگ ہے, یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی جنگ ہے, اور یہ ایک پراکسی وار ہے جو پاکستان کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے ہے. تو دوسری بات جو پالیسی سے ریلیٹڈ آپ کا کوشچن تھا وہ میں بھول گیا, کیا پوچھتے تھے؟ جہادی تنظیموں کو قومی دھارے میں لے کر آئیں گے. جی دیکھیں, جہادی تنظیموں کو قومی دھارے میں لانے کی جب بات ہم کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو فاٹا کے اندر جو لوگ ہیں آلریڈی آپ کے پارلیمنٹ کے اندر وہاں سے ممبران موجود ہیں, جو لوگ وہاں پاپولر ووٹ لے کے آنا چاہتے ہیں اور ان کے کریڈینشلز ٹھیک ہیں اور الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ خون سے نہیں رنگے ہوئے, وہ لوگ تو ریپریزنٹ ہو سکتے ہیں. اور باقی بھی کسی بھی تنظیم جو رجسٹرڈ ہے چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ, وہ ان کے لوگ آپ کے پاس آ سکتے ہیں, وہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, وہ آئین کے اندر تبدیلی کی بات کر سکتے ہیں. یہی تو جمہوریت ہے, اور ان کی بات سنی جائے گی. لیکن اگر ان کے پاس میجارٹی نہیں ہے تو بات وہی ہوگی جو جمہوریت میں میجارٹی چاہتی ہے. پاکستان کا آئین اسلامی ہے اللہ کے کرم سے, اور ہم سب ہمارا بیلیف ہے اپنا اس کے اوپر, اور ہمیں اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہ مذہب کی جنگ نہیں ہو رہی, یہ اقتدار کی جنگ ہو رہی. بہت شکریہ آپ کے جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا, بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ ہمارے ساتھ رہنے کا, بتانے کا, اپنا ورژن دینے کا, اور یہ جنرل صاحب سے گفتگو اور رستم شاہ محمد صاحب سے گفتگو. رستم شاہ محمد صاحب نے ایک بہت کھل کے بات کی, انہوں نے کہا کہ اب ایک دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلنے کا وقت ختم ہو گیا, ہمارے کا فیصلے کرنے ہوں گے اور فیصلے نظر آنے چاہیے. اور جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ فیصلے ہو رہے ہیں. ہم نے سوال کیا تھا لوگوں سے کہ کیا موجودہ حالات میں قومی سلامتی پالیسی دہشت گردی کو ختم کر سکتی ہے؟ 68% نے کہا نہیں, اور 32% 32% نے کہا ہاں ختم کر سکتی. تو اس کا مطلب ہے 68% نے موجودہ حالات میں قومی سلامتی پالیسی کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کا امکان رد کر دیا ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ پروگرام ختم ہونے سے پہلے بتاؤں گا آپ کو کہ ہمارے ایڈیشنل آئی جی نے جو کراچی میں کمان کر رہے ہیں بیسیکلی آپریشن کی, آج جو کچھ کہا وہ بڑا خطرناک ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی میں حالات خراب ہونے کا خطرہ ہے, جیل پر حملے کے امکانات ہیں, ان کی دھمکیاں ملتی رہتی ہیں. ہم چھاپوں کے لیے جاتے ہیں جب تو ملزموں کو پہلے سے اطلاع ہو جاتی ہے اور فرار ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایک ٹھوس بات یہ کہی ہے کہ لیاری میں وہ چوکیاں قائم کریں گے اور وہاں 400 سے 600 افراد پولیس والے تعینات کیے جائیں گے تاکہ وہاں پر امن قائم ہو سکے. اور انہوں نے تسلیم کیا کہ لیاری میں آپریشن قدرے مشکل ہے, ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. 12,000 پولیس والے بھرتی کیے جائیں گے نئے, جن میں سابق فوجی بھی شامل ہوں گے. بلڈ پروف جیکٹس اور گاڑیوں کے لیے بات چیت جاری ہے, اور 100 بلڈ پروف گاڑیوں کی منظوری مل چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کلدم تنظیمیں جو پولیس والوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, کلدم تنظیمیں ان میں برابر کے حصے دار ہیں. ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ کلدم تنظیمیں ہی ہیں جو پولیس والوں کو نشانہ بنا کر شہید کرتی ہیں اور ان کو زخمی کرتی ہیں. یہ گاڑیوں پر حملے کرتی ہیں. ایک ہی حملہ آج رینجرز کی گاڑی پر پھر ہوا جس میں 3 افراد زخمی ہو گئے. یہ حالات اس طرح کے ہیں کہ پاکستان میں
हर तरफ अमन की पुकार है पाकिस्तान में। हुमा ने कहा कि हमें ग्राउंड पर अमन कायम होता हुआ नज़र आना चाहिए और ये यकीनन हर उस शख्स की बात है, हर उस शख्स का मौक़िफ़ है जो हालात को जानता है, जो तंग आ चुका है हालात से, और उनका भी जिनको पता नहीं कि हालात क्या हैं लेकिन तंग आ चुकी हैं हालात से। आपने एक रिपोर्ट देखी होगी एक बच्चे की, मुबशिर की, जो ब्याई में मारा गया। ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उन्हें कौन मार रहा है और क्यों मार रहा है। उनकी लाशें पड़ी रहती हैं, उठाई नहीं जाती और उनके बारे में ये भी नहीं कहा जाता, बताया जाता कि किस जुर्म में, किस इल्ज़ाम में शहीद किए गए हैं। कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।